السلام علیکم۔ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کچھ روایات میں ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألوک، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں، علما نافعا، نافع علم کا، نفع بخش علم کا، ایسا علم جو مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، ایسا علم نہ ہو جس سے ہمارا وقت پیسہ ضائع ہو، سوچ خراب نہ ہو، ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو، ایسا علم نہ ہو۔ رزقاً طیباً، کیسا رزق؟ اچھا، پاک، جسمانی فائدہ پہنچانے والا، یعنی چیز حلال بھی ہو اور گلی سڑی بھی نہ ہو، جو کھاتے ہیں وہ حلال ہو، ہماری کمائی حلال ہو، جن جگہ سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں وہ جگہ بھی حلال ہو۔ عملاً متقبلاً، یا اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے پاس قابل قبول ہوں، جو نیک کام کریں نیت بھی درست ہو اور اللہ کو راضی کرنا ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا کے کسی فائدے کے لیے ہم عمل نہ کر رہے ہوں۔ کبھی نیت اچھی، اعمال غلط، تو وجہ کیا ہے؟ جاہلیت، علم کا نہ ہونا۔ وہ ایسے اعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت نیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتے۔ نبی کی پیدائش کا جشن، قبروں پر پھول چڑھانا، آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ختم، امام ضامن باندھنا، یہ کچھ اللہ کے پاس فائدہ نہ دے گا۔ اللہ ہماری نیت بھی درست ہو اور ہم ایسے اعمال نہ کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ ہماری زندگی کا نچوڑ جو ہم آخرت میں لے کر جانے والے ہیں وہ ہے عملاً متقبلاً، وہ اعمال جو قبول کیے جائیں۔ اعمال تو ہم لے کر جائیں گے، لیکن وہ جو اللہ کے مرضی کے مطابق کیے ہوں گے انہی کو اللہ قبول کرے گا۔ سورہ فرقان ایسے اعمال جس میں نیت درست نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ نیت بھی درست ہو اور طریقہ بھی درست ہو، ہمارا وقت انرجی ایسے اعمال میں استعمال ہو جو اللہ کو پسند آ جائیں اور جو اللہ قبول کر لے۔ صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم نافعاً ہوگا تو عملاً متقبلاً بھی ضرور ہوگا، یعنی اگر نافع علم ہوگا تو اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، ایسی نالج حاصل نہ کرو جس سے دین و دنیا میں فائدہ نہ ہو۔ رزقاً طیباً ہوگا تو عملاً متقبلاً ہوگا۔ کیوں؟ سورہ مومن کی آیت 31 میں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ صحت خراب ہوگی تو نیک عمل کرنا مشکل ہوگا، اچھا کھانا ہوگا تو اچھی صحت ہوگی اور اچھی صلاحیتوں کو اچھی جگہ استعمال کر سکیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 72، جو رزق دیا اس میں پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حدیث ہے کہ حرام کمانے سے اور حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کو پاک چیزیں پسند ہیں۔ علم نافعہ سے دل و دماغ ٹھیک ہوتا ہے، بیکار باتیں نکل جاتی ہیں۔ علم نافعہ میں قرآن اور حدیث کا علم نمبر 1 پر ہے، پھر دنیاوی علوم ہیں جس کو حاصل کر کے خود بھی فائدہ حاصل کرو اور اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ پامسٹری کا علم، جانداروں کی تصویریں بنانے کا علم، موسیقی کا علم یعنی گانا بجانے کا علم، یہ نافع علم نہیں ہے، کیونکہ ان علم کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی علم نافع عطا کرے، نافع علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور اللہ کو پسند آ جائیں اور ان کا بہترین اجر بھی اللہ تعالیٰ ملے۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور کچھ روایات میں آتا ہے اللہم انی اسألوک عملا نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور کہیں کہیں رزقاً طیباً کی جگہ ہے نا رزقاً واسعاً بھی آتا ہے، یہ یعنی وسیع علم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر، تو یہ بھی درست ہے۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔